سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ سب سے پہلے قصاص عثمان لیا جائے، کہ ایک خلیفہ رسول اللہ، داماد نبی مصطفیٰ ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جامع قرآن کو مدینہ منورہ میں مظلوم بنا کے شہید کر دیا جائے اور جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا جائے۔ تو حضرت معاویہ کا بھی یہ مطالبہ تھا اور بی بی عائشہ کا بھی یہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان سے شریعت کے مطابق، قرآن کے فیصلے کے مطابق قصاص لیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام یہ بھی بھیجا کہ اگر آپ مجبور ہیں تو مجھے حکم کریں، اجازت دیں، میں ان کو پکڑتا ہوں۔ یہ 800-700 آدمی، مٹھی بھر آدمی جو ہے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجا کہ حضرت میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، لیکن ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی میرا اقتدار جمع نہیں ہے اور مدینے پر وہی منافقین دندنا رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ بہرحال حضرت معاویہ نے یہ بات نہیں مانی، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی خطرناک جنگ بھی ہوئی، جنگ صفین۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ خلیفہ برحق حضرت علی تھے، لیکن حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے اور بی بی عائشہ بھی مجتہدہ تھی۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد سے کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر، اگر وہ ثواب پہ پہنچ جائے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اگر وہ غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک درجہ۔ یعنی مجتہد خطا کے بعد بھی مصیب ہوتا ہے، ماجور ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ گنہگار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں اختلافات آخری حدوں کو پہنچے تھے، تو روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اس نے اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا اور کہا تیار رہو، ہم مدینہ پاک پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ شام میں ہیں اور حضرت علی کوفہ میں ہیں۔ مرکز ان کا جو ہے مدینہ منورہ وہ خالی ہے، آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا مرکز مدینے پہ قبضہ ہو گیا، اور یہی نعوذ باللہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، اس کی اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے فوراً ایک خط لکھا بادشاہ روم کو کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم جب تیری فوجیں مدینے کی طرف بڑھیں گی میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، انہوں نے بعین ہی یہی خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، مدینے پہ حملے کا خیال نہ کرو، اگر کرو گے میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ بعض صحابہ نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ ربنا واحد ونبینا واحد ودیننا واحد وکلمتنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ منافقوں نے ہمیں لڑا دیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہمیں ان کے دین پر کوئی شک ہے۔
تو بہرحال یہ اختلافات برقرار رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا، حضرت حسین سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی جان میں برداشت نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی جماعتیں ٹکرائیں، ہم آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں اور دشمن خوش ہوتا رہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں حضرت معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین بھی راضی ہوئے، صحابہ بھی راضی ہوئے، ارباب حل و عقد بھی راضی ہوئے. حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی. اب حضرت معاویہ بھی خلیفہ بن گئے، اور یہ ہونا بھی تھا. یاد رکھو کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت 30 سنۃ بعدی، میرے بعد جو صحیح خلافت ہے علی منہاج النبوہ ہے، خلافت راشدہ ہے، وہ تقریباً 30 سال رہے گی. اس کے بعد پھر انحطاط آ جائے. اور یہ بالکل 30 سال جو ہیں حضرت حسین کے 6 مہینے میں پورے ہوتے ہیں. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تقریباً 22 سال تک آپ نے خلافت کی. تمام جھگڑے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، تمام مسلمان ایک پرچم کے نیچے آ گئے، اور فتوحات کا یہ عالم تھا کہ جس طرف بھی فوجیں اٹھی ہیں وہاں سے فتح حاصل ہوئی. www.darsequran.com